پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں دہشت گرد حملہ ناکام، تینوں خودکش حملاور مارے گئے۔ ایک حملاور نے ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑایا، 3 اہلکار شہید، 11 زخمی ہوئے۔ افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 حملاور سائیڈ گیٹ سے ہیڈ کوارٹرز میں گھس گئے۔ خودکش بمباروں کے پاس دستی بم اور رائفلیں بھی تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو مرکزی دروازے کے 30 سے 40 میٹر کے فاصلے پر روکا اور جہنم واصل کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں ہلاک تینوں دہشت گرد افغان تھے۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں شہداء کو سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور کور کمانڈر سمیت سول اور عسکری حکام نے شرکت کی، پھول رکھے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء میں حوالدار عالمزیب خان، سپاہی ریاست اور الطاف شامل ہیں۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ امن خراب کرنے والے ہمارے اور پاکستان کے دشمن ہیں، کسی کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ صوبائی حکومت پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز حملے میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ صدر زرداری، وزیر اعظم سمیت سیاسی قائدین کی ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ خوارج کے حملے کی مذمت۔ آصف زرداری نے کہا، وطن عزیز سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کی بدولت بڑے نقصان سے بچ گئے۔ ملک کی سالمیت پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حملہ ناکام بنانے پر ایف سی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی مسلح افواج کے سربراہ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا 2 طرفہ دفاعی تعاون مزید گہرا کرنے کا عزم، اقتصادی اور سیکیورٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ جنرل الرویلی نے سعودی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کو تہنیتی پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور دیگر حکام بھی شریک رہے۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اسٹریٹجک فوجی تعاون پر گفتگو۔ ملاقات میں دفاعی اشتراک، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو بڑھانے پر زور۔ جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ سعودی جنرل جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد سے بھی ملے۔ باہمی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے جنرل ساحر شمشاد کے کردار کو سراہا۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر آصف زرداری سے سبکدوش چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت کا جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین۔ قومی دفاع کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی خدمات کو سراہا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک و قوم کے لیے خدمات کی تعریف کی۔ ہزارہ مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑا ہے، مسلم لیگ نون نے گھس کے ان کے گھر میں ان کو مارا ہے، ان کے گھر میں ان کے نیریٹو کو شکست دی ہے۔ جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا، آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دان ججز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ریالٹی پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ نون لیگ نے ہری پور میں گھس کر مارا ہے، بیانی اور قیدی نمبر 804 کو شکست دی۔ آج فیض حمید ہے نہ جتوانے والے جج، الیکشن میں مقبولیت کے دعوے زمیں بوس ہو گئے۔ یہ ضمنی الیکشن نہیں، ریفرینڈم تھا، اللہ نے تاریخی کامیابی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، 3.5 سال تک حکومت جادو ٹونے پر چلائی جا رہی تھی، بدلہ لیا نہ لیں گے، تاریخ کے کوڑے دان میں اٹھا کر پھینکیں گے۔ ایک بت تخلیق کر کے اسے پوری ریاست نے پاور دی۔
وہ بدھ دھڑام سے گر گیا، اسے عوام نے رد کر دیا۔ بیانیہ بنانے والے کام نہیں صرف نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کارکردگی سے بہتر کوئی بیانیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوٹ مار کرنے والوں کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں۔ خیبر پختونخوا پتھر کے دور میں چلا گیا، کرپشن کے ڈھیر لگ گئے، پشاور میں ترقی کا نام و نشان نہیں، اس لیے ہری پور میں نواز شریف کو ووٹ پڑا۔ شہباز شریف ہوں یا میں، حکومت نواز شریف کی ہی ہے۔ نواز شریف کی ضمنی الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد، کہا شہباز شریف اور مریم نواز کی محنت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے۔ عوام نے تشدد، انتشار اور تخریبی سیاست مسترد کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا یہ کامیابی نواز شریف کے ویژن، بے مثال قیادت اور کارکنان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقی کے لیے محنت پر عوام کا اعتماد ہے۔ الیکشن میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی تمام 6 نشستوں پر نون لیگ کا کلین سویپ۔ نون لیگ کا ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے پی پی پر انحصار ختم۔ مسلم لیگ نون اب پیپلز پارٹی کے بغیر دیگر اتحادیوں سے مل کر قانون سازی کر سکے گی۔ نون لیگ 132 نشستوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ 336 ارکان پر مشتمل اسمبلی میں 170 ارکان کی سادہ اکثریت حاصل۔ پیپلز پارٹی ارکان کی تعداد 74 ہے۔ سیاست میں سب سے بڑی غلطی بائیکاٹ کی ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے کہ جب آپ کسی عمل میں شریک ہی نہ ہوں اور دھاندلی کا الزام لگا دیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، ہر موقع پر بھرپور ساتھ دیا۔ مظفر گڑھ سے پی پی امیدوار کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ سیاست میں بات چیت اور مکالمے سے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا نے مارکہ حق میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ڈیجیٹل میڈیا کے فروغ کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دشمن کو دشمن کی زبان میں جواب دینا ضروری ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، جعلی انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے مکروہ چہرے بے نقاب۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی نئی اپڈیٹ نے جعلی علمبرداروں کو پردہ چاک کر دیا۔ افغانستان فتنہ ہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن ہے۔ پاکستان کے خلاف انتشار، نفرت اور تقسیم کو فروغ دینے والے بھارتی اکاؤنٹس بھی آشکار۔ اصلیت چھپانے کے لیے وی پی این کا استعمال، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردہ کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ملکوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ بلوچستان اور کے پی میں انسانی حقوق کا ڈھونگ رچانے والے غیر ملکی اکاؤنٹس نکلے۔ تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ مختلف سیاسی بیانیے بھی بیرون ملک سے چلائے جانے کا انکشاف۔ بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق ریمارکس، پاکستان کی سیاسی قیادت کا شدید رد عمل۔ سینیٹر شری رحمان کا کہنا ہے یا تو راجناتھ کو تاریخ کا علم نہیں یا وہ جان بوجھ کر بھول رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ نے قیام پاکستان سے بھی پہلے بمبئی پر پریزیڈنسی سے علیحدگی اختیار کی۔ سندھ ہمیشہ پاکستان کا حصہ رہے گا۔ بھارتی وزیر دفاع اپنی داخلی تقسیم پر توجہ دیں، ہمارے متعلق دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا بھارتی وزیر دفاع کا بیان خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان ہندو کونسل کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت۔ سرپرست اعلیٰ پاکستان ہندو کونسل ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا ہے بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا بیان غیر ذمہ دارانہ، اشتعال انگیز اور احمقانہ ہے۔ سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیں فخر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات پر زور۔ ملاقات میں سعودی وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام اور پاکستان کے سیکریٹری داخلہ اور انسداد منشیات محمد خرم آغا کی بھی شرکت۔ At the global level, the United Nations stands paralyzed while the Security Council has become an instrument of power rather than justice.
لاہور میں عالمی اسلامی تحریکوں کی گول میز کانفرنس، 40 سے زائد ملکوں کے مندوبین کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا، غزہ میں اقوام متحدہ کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ اسرائیل اور امریکہ کے سامنے عالمی ادارے معذور ہو چکے۔ پاکستان کی چھتری کے نیچے دنیا کے مسائل کے حل کے لیے کوئی پالیسی بنانا ہوگی۔ امت مسلمہ کو بھی بدلتے وقت کے ساتھ اپنا لاہ عمل بنانا ہوگا۔ سابق سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا، بھارت اور اسرائیل دہشت گرد ملک ہیں، تمام مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ غیر ملکی مندوبین کا کہنا تھا، فلسطین اور کشمیر کے مسائل حل ہونے تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 5 سالہ آئینی مدت مکمل ہو گئی۔ اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ گلگت بلتستان کے تمام وزراء، مشیر، کوارڈینیٹرز کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ گرین لائن توسیع منصوبے پر میئر کراچی کے تحفظات دور، کام کا دوبارہ آغاز۔ مرتضی وہاب نے پی آئی ڈی سی ایل اور ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، منصوبہ اگلے سال اکتوبر میں مکمل ہوگا۔ صحافی کو جواب دیا، 140A کو تعمیری کاموں سے نکھی نہ کرے۔ امین الحق بولے، ہم تو مرتضی وہاب کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ 140A پر پالیسی واضح ہے، بلدیاتی نظام اور میئر بااختیار ہونا چاہیے۔ کراچی کی سڑکیں زبوحالی کا شکار ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعتراف۔ کراچی کی سڑکوں گلیوں پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا، بارشوں کے بعد سے سڑکیں تباہ حال ہیں، میگا پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، ان سے بھی ٹریفک کے مسائل ہیں، پیسوں کا مسئلہ نہیں، چاہتے ہیں معیاری کام کیا جائے۔ ہدایت کی کہ تمام اندرونی گلیوں کی اسکیمیں منظور کر کے تیزی سے کام کروایا جائے، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور مرمت کی جائے، جو گلیاں بنائی جائیں وہاں نکاسی آپ کا باقاعدہ نظام بنایا جائے۔ تائیوان چین کا اندرونی مسئلہ ہے، امریکہ مداخلت سے گریز کرے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر پر واضح کر دیا۔ دونوں صدور میں ٹیلی فونک رابطہ، صدر شی جن پنگ نے کہا، باہمی تعاون دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، کشیدگی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا، تائیوان چین کے لیے بے حد اہم ہے۔ ٹرمپ نے اپریل میں دورہ بیجنگ کی دعوت قبول کر لی، چینی صدر کو دورہ امریکہ کی دعوت بھی دے دی۔ روس اور ترکی کے صدور کا ٹیلی فونک رابطہ، یوکرین جنگ روکنے کے لیے امریکی فارمولے پر تبادلہ خیال۔ صدر پیوٹن نے کہا، امریکی تجاویز وہی ہیں جو صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں زیر غور آئے تھے، یہ تجاویز حتمی امن معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ صدر اردوان نے کہا، امن عمل میں ہر طرح کی حمایت کرتے ہیں، ترکی دوبارہ روس یوکرین مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے اقتصادی رابطہ کونسل کی تشکیل نو کر دی۔ وزیر سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ کو ای سی سی کا رکن مقرر کر دیا گیا۔ ای سی سی کے ارکان کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر برقرار۔ کابینہ ڈویژن نے ای سی سی کی تشکیل نو کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اہم قوانین کی منظوری کے لیے حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ اجلاس قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی بلایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے، اجلاس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور نہ ہونے والے بلز پاس کیے جائیں گے۔ ججز ٹرانسفر کیس میں وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل عدم پیروی پر خارج کر دی۔ سپریم کورٹ نے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کو آئینی قرار دیا تھا، جس کے خلاف درخواست گزار ججز نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ اسلام آباد کے مساج سینٹر میں خاتون پر تشدد، زبردستی بال بھی کاٹ ڈالے۔ لوہی بھیر میں تشدد کے واقعے کی ویڈیو بھی بنائی گئی۔ مساج سینٹر کے مالک نے ساتھیوں سے مل کر خاتون کے بال کاٹے۔ تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون مبینہ طور پر مساج سینٹر میں کام کرتی ہیں۔
سی ٹی ڈی لاہور موبائل ہیڈ کوارٹر یونٹ جدید سہولتوں سے مالا مال. موبائل یونٹ حساس مواقع اور مقامات کی نگرانی کرے گا. گاڑی ریونڈ اجتماع داتا دربار کرکٹ میچوں پر لگائی جائے گی. یوم عاشور بڑے سیاسی اجتماعات میں بھی استعمال ہوگی. گاڑی میں ورک اسٹیشن، کانفرنس کارنر اور پریزنٹیشن کی سہولتیں موجود. تھرمل امیجنگ، لائیو ڈرونز اور جی آئی ایس میپنگ بھی ممکن ہوگی. اسلامی یکجہتی گیمز میں پاکستانی پرچم سر بلند کرنے والے ارشد ندیم اور یاسر سلطان کی وطن واپسی. لاہور ایئرپورٹ پر مداحوں اور اہل خانہ نے ہیروز کا پرتپاک استقبال کیا. سونا اور چاندی کے تمغے لانے والے ایتھلیٹس کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، پتیاں نچھاور کی گئی. ارشد نے کہا انجری کے بعد گولڈ میڈل لانا چیلنج تھا. یاسر سلطان بولے ارشد کی موجودگی کا دباؤ تھا لیکن انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی. آبائی شہر میاں چندو پہنچنے پر بھی ارشد ندیم کو زبردست انداز میں ویلکم کیا گیا. ٹرائی سیریز کے فائنل میں پاکستان سے کون ٹکرائے گا؟ شری لنکا اور زمبابوے کے درمیان اہم میچ آج کھیلا جائے گا. زمبابوے جیتا تو شری لنکا باہر، آئی لینڈرز کو ہر صورت جیت درکار. بڑے مارجن سے کامیابی بھی شری لنکا کی فائنل میں رسائی کا امکان روشن کر دے گی. زمبابوے نے سیریز کے پہلے گروپ میچ میں لنکن شیروں کو آؤٹ کلاس کیا تھا. رائزنگ اسٹار احمد دانیال نے جو کہا کر دکھایا. نوجوان پیسر نے کپتان اور کوچ سے کہا تھا بھروسہ کریں، میچ جیت کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا. فاسٹ بولر کی ٹانگ میں انجری کا بھی انکشاف. احمد دانیال نے کہا ایسے وقت میں انجری نہیں دیکھی جا سکتی. اور کمال کی مہارت، سعودی لیگ میں اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا بائیسیکل کک گول. حریف کیپر بے بس، شائقین جھوم اٹھے. الخلیج کے خلاف رونالڈو کی النصر 4-1 سے کامیاب رہی. 40 سال کے پرتگالی لیجنڈ کا گول توجہ کا مرکز بن گیا.